بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی مسنون ترکیب، نماز پڑھنے کا طریقہ سنت کے مطابق وہ اس طرح ہے کہ جب آپ نماز پڑھنے لگے تو قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو جائیں، پھر جو نماز پڑھنی ہے اس کی نیت دل سے کریں۔ مثلا یہ کہ فجر کی نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، پھر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں، ہتھیلیاں اور انگلیاں قبلہ رخ رہیں اور انگوٹھے کانوں کی لو کے مقابل ہوں، چاہے ساتھ ٹچ کریں یا نہ کریں برابر ہونے چاہیے۔ اس وقت اللہ اکبر کہہ کے دونوں ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیں، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھیں اور نظر سجدہ کی جگہ رہے۔ ہاتھ باندھ کر آہستہ آہستہ سبحانک اللہم سے لے کر ولا الہ غیرک تک، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ یعنی پوری پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر آہستہ سے آمین کہہ کر کوئی سورت یا ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیات پڑھیں۔ یہ اس وقت ہے جب آپ اکیلے ہوں، تنہا انفرادی نماز پڑھ رہے ہوں۔ اگر آپ امام کے پیچھے فرض نماز پڑھ رہے ہوں یا واجب نماز پڑھ رہے ہوں یا عیدین کی نماز، تو پھر آپ نماز شروع کرنے کے بعد سبحانک اللہم سے لے کر ولا الہ غیرک تک پڑھنے کے بعد خاموش رہیں۔ امام سورہ فاتحہ پڑھے گا اور اس کے بعد وہ کوئی اور سورت پڑھے گا یا آیات پڑھے گا، آپ خاموش کھڑے رہیں گے، چاہے سری ہو نماز چاہے جہری ہو۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں، پیٹھ کو بالکل سیدھا رکھیں اور انگلیوں کو کھول کر ان سے گھٹنوں کو پکڑ لیں اور بالکل برابر، یہ جو دونوں بازو ہیں یہ بالکل اکڑ کے رہیں، ڈھیلے نہ ہوں، اور اسی طریقے سے دونوں جو ٹانگیں ہیں یہ بالکل اکڑی ہوئی ہوں، آگے کی طرف جھکی ہوئی نہ ہوں۔ اسی طرح ہاتھ بازو جو ہیں وہ بھی فولڈ کیے ہوئے نہ ہوں، بالکل سیدھے ہوں گے تو پھر کمر بالکل سیدھی ہوگی، اتنی سیدھی کہ اگر یہ کمر پشت کے اوپر پیالہ بھر کر پانی کا رکھا جائے تو وہ گرے نہ، ایسے بالکل، اور سر بھی بالکل سیدھا ہو کمر کے برابری کے ساتھ، اور پاؤں کے اوپر نظر ہو، پاؤں کی انگلیاں یا پاؤں کا جو اوپر والا حصہ ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے رکوع یوں کرنے کے بعد رکوع میں 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ سبحان ربی العظیم آرام سے سکون سے پڑھنا ہے۔ اکیلے ہوں 5 مرتبہ بھی پڑھیں، 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ امام کے لیے حکم ہے کہ وہ 3 مرتبہ ہی پڑھے کیونکہ اس نے سارے نمازیوں کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں اور ربنا لک الحمد کہیں۔ اگر اکیلے ہیں تو دونوں کہیں گے جی، اور اگر باجماعت ہیں تو امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے گا اور مقتدی ربنا لک الحمد کہے گا، دونوں کا اپنا اپنا یہ جملہ ہے۔ پھر اس کے بعد تکبیر کہتے ہوئے سجدہ میں چلے جائیں، اور اگر امام دونوں بھی کہہ دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پہلے دونوں گھٹنے زمین پر رکھنے ہیں سجدے پر جاتے ہوئے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی رکھیں، ہاتھوں کی انگلیاں قبلہ رخ رہیں، کوہنیاں پسلیوں سے اور پیٹ رانوں سے جدا رہیں، کوہنیاں پسلی یہ زمین کے ساتھ نہیں لگانی، اور اسی طرح جو رانے ہیں وہ پیٹ کے ساتھ ملا کے نہیں رکھنے، یہ عورتوں کی نماز ہے، بلکہ ان سے جدا، بالکل ایسے جدا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر یہ میمنہ چھوٹا بکری کا بچہ ہوتا ہے نا، بھیڑ کا چھوٹا، یہ گزر جائے درمیان سے تو آپ کے پیٹ اور رانوں کے درمیان سے تو وہ گزر سکے ایسے، لیکن اگر باجماعت ہو تو تھوڑا ساتھ والے کا احتیاط کرتے ہوئے آپ سجدہ کریں۔ پھر دونوں گھٹنے یعنی زمین پہ رکھنے کے بعد دونوں ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی زمین پر رکھنی ہے، ہاتھوں کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں، کوہنیاں پسلیوں سے اور پیٹ رانوں سے جدا ہو، کوہنیاں زمین پر مت بچھائیں۔ سجدہ میں بھی 3 مرتبہ تسبیح سبحان ربی الاعلی آرام سے، سبحان اللہ ایسے نہیں، سبحان اللہ ایسے نہیں، پورا لفظ ادا ہو، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، سکون سے۔ اگر کوئی رکوع والی سجدے والی رکوع میں پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں، نماز ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ
پھر پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں آرام سے، سکون سے، اور اس موقع پر بھی دعا پڑھیں اور اس دعا کو یاد کریں، اللہم اہدنی واغفر لی وارحمنی واجبرنی وارزقنی۔ یہ دعا یاد کریں، اس سے بڑا فائدہ ہے۔ دعا بھی ہے، بڑی زبردست قسم کی دعائیں ہیں اس کے اندر، 4-5 دعائیں، اور آرام کے ساتھ جو ہے نا وہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا بھی ہو جاتا ہے، ورنہ تو تھوڑا سا اٹھے دھڑل پھر ککڑ کی طرح دوسرے سجدے میں نیچے چلے جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، اور اس طرح نماز بھی ضائع۔ اسی طریقے کے ساتھ پھر تکبیر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرنا ہے، دوسرے سجدے میں پھر تسبیحات پڑھنے کے بعد پھر تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے۔ اٹھنے میں بھی پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے اٹھا کر پنجوں کے بل سیدھے کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر پھر ہاتھ باندھ لیں، پھر بسم اللہ، پھر الحمدللہ، پھر اس کے بعد کوئی سورت، اگر اکیلے ہو، امام کے ساتھ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں پڑھنا، خاموش کھڑے رہنا ہے۔ پھر اسی طرح جیسے پہلی رکعت میں بتایا، رکوع، پھر قومہ، پھر سجدہ، پھر جلسہ، پھر دوسرا سجدہ، دوسرے سجدے سے اٹھ کر بایاں پاؤں بچھا کر اپنی پیٹھ کے نیچے اور دایاں پاؤں جو ہے نا وہ کھڑا رکھنا ہے، اور ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا ہے، نہ کہ آگے گھٹنوں پر۔ ران کے اوپر پورا ہاتھ آپ کو ہونا چاہیے، آگے سے نیچے گھٹنوں سے نیچے گرا ہوا نہیں ہونا چاہیے، کہ انگلیاں آپ کی قبلہ رخ ہو، نہ کہ زمین رخ۔ اسی طریقے کے ساتھ دوسرے یعنی التحیات پھر پڑھنی ہے، التحیات بھی بڑے سکون سے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، ایسے نہیں، لفظ سمجھ آئے، ایک ایک لفظ آپ کے کان میں پڑے اور آپ کو مزہ آئے، اور ساتھ اگر آپ ترجمہ بھی یاد کر لیتے ہیں تو یہ سونے پہ سہاگا ہے، پتہ ہے کہ میں اپنے اللہ کو کیا کہہ رہا ہوں، میرا اللہ مجھے کیا جواب دے رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں پھر جب سمجھ آئیں گی تو نماز سونے پہ سہاگا ہو جائے گی۔ تو یہ سکون سے پڑھ کر جب اشہد اللہ پہ آئے تو پھر اس وقت سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے اور بڑی انگلی سے حلقہ باندھ لیں، اور جو چھنگلیاں اور اس کے پاس والی چھوٹی انگلی کو بند کر لیں، اور شہادت کی انگلی اٹھا کر اشارہ کریں، لا الہ پر انگلی اٹھائیں اور الا اللہ پر جھکا لیں۔ اس کی 2-3 طریقے ہیں، تو اس میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے، اور یہ حلقہ آخر تک باندھے رکھیں، حلقہ بنا کرنا، یہ یوں کر کے، یوں اوپر کر کے، بعض اوپر ہی رکھتے ہیں، بعض یوں کرتے ہیں، یہ بھی حدیث میں ہے، اوپر رکھنا یہ بھی حدیث میں ہے، بعض نیچے گرا دیتے ہیں، بعض یوں کر لیتے ہیں، لیکن بہترین طریقہ یہ یوں ہی ہلکا رہے، اور یہ ایسے۔ تو اسی طریقے کے ساتھ 2 رکعت والی نماز یوں ہے، اور اگر 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو عبدہ و رسولہ پڑھنے کے بعد پھر کھڑے ہوں گے، کھڑے ہو کر پھر اسی طرح اکیلے ہیں تو بسم اللہ الحمدللہ سورت بشرطے کے سنت ہے یا واجب یا نفل پڑھ رہے ہیں، فرض پڑھ رہے ہیں، فرض کی دوسری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ ہے، اس کے بعد سورت نہیں ہے۔ اگر کوئی غلطی سے ملا لے تو سجدہ صاحب لازم نہیں آتا، کیونکہ تیسری اور چوتھی رکعت میں لمٹ کوئی نہیں ہے، لمٹ متعین ہی نہیں ہے شریعت میں، تو اس لیے اگر کوئی سورت پوری پڑھ لے تو پھر بھی اس پر سجدہ صاحب لازم نہیں آتا۔ فرائض کی تیسری اور چوتھی، سنتیں، نوافل، واجبات، ان کی ساری رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنا واجب ہے۔ اگر کسی سے چھوٹ گئی تو آخر کے اندر سجدہ صاحب لازم آئے گا چھوٹنے کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے کھڑا ہونا یہ فرض ہے، قیام دوبارہ۔ اگر کوئی فرائض، واجبات، سنت مؤکدہ میں اللہم صلی علی محمد تک پڑھ لے گا تو اس پر بھی سجدہ صاحب لازم آ جائے گا، اس سے آگے جتنا بھی پڑھے۔ اور سنت غیر مؤکدہ اور نوافل 4 رکعتیں پڑھ رہے ہوں تو ان میں اگر آپ درود شریف پڑھ لیں، اینڈ تک پڑھ لیں تو سجدہ صاحب لازم نہیں آئے گا، تو ان کا اصل طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعتوں کے بعد اتحیات اینڈ تک پڑھیں، دعا تک، سلام سے پہلے پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو کر سبحانک اللہم سے اسے شروع کریں، جیسے صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں نا وہ بھی ایسے ہی پڑھنی ہے۔ سنت غیر مؤکدہ عصر سے پہلے، عشاء سے پہلے وہ بھی ایسے ہی پڑھنی ہے۔ نوافل اگر آپ 4 کی نیت باندھ لیں آپ حالت میں وہ بھی ایسے ہی پڑھنے ہیں۔ تو یوں پھر
کیا کر لیں؟ نماز مکمل کرنے کے بعد درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھ چوتھی رکعت کے بعد پھر التحیات جو قاعدہ اخیرہ جسے کہتے ہیں وہ آپ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف کے بعد یہ دعا کا مقام ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت، اور اصل جو نماز میں دعا ہے اس کا سجدہ میں بھی ہے جی، سجدے میں دونوں سجدوں کے درمیان جو بتائی تھی، سجدے میں بھی دعا ہے، سجدے میں بھی دعا پڑھیں جی۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ اکیلا آدمی یہ دعا یاد کرے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، مزہ آتا ہے سجدے کے اندر، اور سجدہ بھی سکون سے ہوتا ہے، اطمینان سے۔ چھوٹی سی دعا، ایک لفظ بھی یاد کریں، ہفتہ لگے گا کیا ہوا، باقی ساری زندگی آپ اس پر دعا مانگتے رہیں سجدے میں دعا۔ اور اس کے علاوہ بھی قرآنی دعائیں، حدیث کی دعا سجدے میں مانگ سکتے ہیں، سنتوں اور نوافل کے اندر۔ اور امام کے لیے نہیں ہے یہ، کیونکہ امام نے سب کا لحاظ رکھنا ہے، اس نے صرف تسبیح پڑھنی ہے باجماعت۔ اکیلا کوئی پڑھ رہا ہے یا سنتوں نفلوں کے اندر یہ دعا بڑی ضروری ہے۔ اور درود شریف کے بعد جتنی دعائیں آپ چاہیں مانگیں، 100 دعا آپ مانگیں، بس ایک ہی شرط ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر جو منقول ہے، اپنے پاس سے نہیں کو مانگنے، قرآن و حدیث کے اندر منقول دعائیں آپ مانگیں، اور جتنی مانگنا چاہے مانگیں قرآن کی۔ اور ربی جعلنی یہ بھی ایک دعا ہے، یہ کسی نے نہیں کہا کہ یہی دعا ہے، یہ بھی ایک دعا ہے۔ یہ سوشل میڈیا پہ اور ٹی وی پہ بعد آ کر بیٹھ کے ایسے گلے پھاڑ رہے ہوتے ہیں، یہ مسنون دعا نہیں ہے، یہ مانگنی نہیں چاہیے۔ وہ دعا تو ہے نا بھائی، کس نے کہا مسنون ہے؟ ساری دعائیں مسنون ہے، جو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ بھی دعا آپ پڑھیں۔ اس کے علاوہ جتنی قرآن و حدیث کے اندر دعائیں وہ ساری آپ پڑھیں، 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، جتنی مرضی دعا پڑھیں۔ تو اس لیے پھر آپ اس طریقے سے جب آپ دعا پڑھ کے مکمل کر لیں، مکمل کرنے کے بعد دائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں۔ اکیلے ہوں گے تو نیت یہ ہے کہ یہ کرامن کاتبین کو بھی سلام ہے جی، اور دوسری طرف بھی سلام۔ جو نماز امام پڑھ رہا ہو وہ دائیں مڑنے کے بعد دائیں طرف کے سارے لوگوں کی نیت دل میں ہوتی ہے کہ سب کو سلامتی، پھر بائیں طرف سب کو سلامتی، پھر فرشتوں کو۔ امام کے پیچھے جو ہے وہ دائیں جانب کر کے امام کی نیت کریں، دائیں جانب کی، پھر بائیں جانب کی جی۔ تو اس طریقے سے یہ نماز کو ہم مکمل کریں گے۔ اس اجمال کے بعد، یہ پورے طریقے بعد انشاءاللہ ایک ایک کو حدیث کے مطابق بشرط زندگی وہ انشاءاللہ کل سے گزارشات کروں گا، 2-4 دن میں جتنا بیان ہو چکا۔ اللہ ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی اور ہر جو عمل ہے اس کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔